صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسا لمحہ جب موسیقی کے ساز خاموش ہو گئے اور دل کے ساز بولنے لگے۔ یہ نعت یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا۔ جب نور جہاں نے نعت پڑھی تو دل رو رو کے پھٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ آوازیں صرف کانوں تک نہیں پہنچتے، وہ دل کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک آواز تھی ملکہ ترنم نور جہاں کی، وہ آواز جو کبھی عشق دنیا میں گاتی تھی لیکن ایک دن عشق مصطفی میں ڈوب گئی، اور جب اس نے نعت پڑھی تو دل رو رو کر پھٹ گئے۔ آغاز کہانی سال تھا 1981۔ لاہور کی ایک شام، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیو نمبر 3 میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ نور جہاں وہاں پہنچی تھی، سفید شلوار قمیض میں، دوپٹہ سر پر، آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون جو شاید دنیاوی شہرت سے نہیں بلکہ روحانی بلندی سے آتا ہے۔ ان کے سامنے مائک رکھا تھا اور پیچھے ایک بزرگ قاری صاحب خاموشی سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس دن کوئی فلمی ریکارڈنگ نہیں تھی، نہ کوئی شو، نہ کوئی تشہیر، بس ایک دل تھا جو اپنے رب کے محبوب کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہا تھا۔ ریڈیو کے پروڈیوسر نے آہستہ سے کہا، بیگم صاحبہ، یہ نعت ہے، چمنوں میں بہار آئی ہے، پہلی بار آپ کی آواز میں ریکارڈ ہوگی۔ نور جہاں نے مائک کے قریب جا کر کہا، یہ نعت نہیں، یہ سلام ہے اس ہستی پر جس کی بدولت ہم سب کچھ ہیں۔ اور پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پہلی نعت چمنوں میں بہار آئی ہے، جب پہلا مصرع نکلا، چمنوں میں بہار آئی ہے، مصطفی آئے ہیں، تو اسٹوڈیو میں ایک لمحے کے لیے وقت رکھ گیا۔ آواز وہی تھی جو کبھی فلموں میں دل توڑنے والے گیت گاتی تھی، مگر آج وہ آواز دل جوڑنے کے لیے نکلی تھی۔ ریکارڈنگ کے دوران پیچھے کھڑے سارے سازندے جو برسوں سے ان کے ساتھ کام کرتے آئے تھے، ایک ایک کر کے اپنی آنکھیں پوچھنے لگے۔ کسی نے ریکارڈنگ روکنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ وہاں صرف آواز نہیں گونج رہی تھی بلکہ عقیدت کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایک بزرگ ملازم بعد میں بتایا کرتے تھے، جب بیگم نور جہاں نے یہ نعت پڑھی تو میں نے پہلی بار دیکھا کہ آواز روتی ہے۔ دوسرا لمحہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اس کے کچھ برس بعد رمضان کی ایک رات لاہور کے ایک پرائیویٹ اسٹوڈیو میں ایک خاص ریکارڈنگ رکھی گئی۔ نور جہاں نے نعت پڑھی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ نعت انہوں نے بارہا سنی تھی مگر کبھی پڑھی نہیں تھی۔ جب بول لبوں سے نکلے تو ان کی آواز تھر تھرا گئی۔ وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد روحانی سکون ڈھونڈ رہی تھیں، اور اس نعت میں انہیں سکون کا دروازہ نظر آیا۔ جب ریکارڈنگ ختم ہوئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں نے ہزاروں گانے گائے لیکن یہ چند بول دل کی گہرائیوں سے نکلے ہیں۔ اس دن کی ریکارڈنگ سن کر ایک پروڈیوسر نے کہا، یہ نعت نہیں، یہ استغفار ہے، ایک گناہگار دل کی چیخ ہے، روحانی موڑ۔ اسی زمانے میں نور جہاں نے اپنی زندگی کا ایک نیا رخ اپنایا۔ وہ اکثر کہتی تھیں، میں نے زندگی میں بہت عالیاں سنی ہیں مگر جب کسی نے سبحان اللہ کہا تو مجھے لگا کہ یہ تعریف نہیں، یہ قبولیت ہے۔ انہوں نے حج کی خواہش بھی ظاہر کی اور اپنی بیٹی ذل حما کو اکثر نصیحت کیا کرتی تھیں، بیٹا گانا عبادت نہیں لیکن اگر دل میں عشق رسول ہو تو ہر آواز نعت بن سکتی ہے۔ ایک تاریخی لمحہ، 1987 میں ایک سرکاری محفل میں نور جہاں کو نعت پڑھنے کی دعوت دی گئی۔ پہلے تو وہ جھجک گئیں، کہا میری آواز گانے کے لیے بنی ہے، نعت کے لیے نہیں۔ مگر جب محفل میں درود و سلام کی خوشبو پھیلی تو انہوں نے خود مائک سنبھالا اور نعت شروع کی۔ اے رب مصطفی میرا حال دیکھ لے۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ لوگوں کے آنسوؤں کی آواز سنی جا سکتی تھی، نور جہاں خود بھی آخر میں بول نہ سکیں، ان کی آواز رند گئی اور وہ خاموش ہو گئیں۔ بعد میں ایک حاضر شخص نے کہا، جب نور جہاں نے نعت پڑھی تو دل رو رو کے پھٹ گئے۔ وہ گلوکارہ نہیں، عاشقہ بن گئی تھیں۔ آخری برس، زندگی کے آخری برسوں میں نور جہاں زیادہ خاموش ہو گئی تھیں، فلمی دنیا سے الگ۔ وہ زیادہ وقت عبادت، قرآن سننے اور نعتیں پڑھنے میں گزارنے لگیں۔ ان کے گھر میں ایک مخصوص وقت پر درود و سلام پڑھا جاتا اور اکثر وہ خود بھی آہستہ آہستہ صلی اللہ محمد پڑھتی رہتے ہیں۔ ان کی ایک پرانی دوست کہتی تھیں، یہ نور جہاں جب نعت سنتی تھیں تو ان کی آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو بہتے، لگتا جیسے ساری شہرت، دولت، دنیا سب کچھ ختم ہو گیا، بس عشق رسول باقی رہ گیا ہے۔ اختتام، نور کا سفر۔ جب 23 دسمبر 2000 کو ملکہ ترنم اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو ریڈیو پاکستان لاہور نے ان کی یاد میں سب سے پہلے جو ریکارڈ چلایا وہ ان کی نعت چمنوں میں بہار آئی ہے تھی۔ ریڈیو کے اینکر نے اس وقت کہا، ملکہ ترنم چلی گئیں مگر ان کی نعتوں میں جو نور ہے وہ آج بھی ہمارے دلوں میں جلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے، نور جہاں صرف گلوکارہ نہیں تھیں، وہ نور عقیدت کی علامت بھی بن گئیں۔ ان کی آواز نے دنیاوی محبت سے نکل کر اس ذات کی محبت میں پناہ لی جس کے لیے ہر عاشق کہتا ہے۔ جب نور جہاں نے نعت پڑھی تو دل رو رو کے پھٹ گئے اور فضا میں عشق مصطفی کا نور پھیل گیا۔